کہ وہاں پر شریعت کی اظہار کے لیے، ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالک شریعت میرے آقا میرے مصطفیٰ کو اور سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہاں پر طریقت کے نظام کے اظہار کے لیے، ولایت کے نظام کے اظہار کے لیے یہاں پر دو جہاں کے مالک میرے آقا نے دو ذاتوں کو متعین فرمایا کہ ایک تو ہو حضرت عمر فاروق اور دوسرے ہو مولا علی مشکل کشا علیہ السلام۔ مولا علی کی ذات کون ہے؟ مولا علی کی ذات طریقت کے امام ہیں، شریعت کے مالک، جیسے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے طریقت اور ولایت کے مالک۔ ملکیت جو عطا فرما دی میرے مصطفیٰ نے وہ مولا علی کو عطا فرما دی۔ ایک تو یہ طریقت کے مالک ہے سیدنا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، اور ساتھ میں ایک دوست کی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جوڑ دیا کہ جاؤ ہجرت کرو۔ کیا کرو؟ ہجرت کرو۔ وہاں پر ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت، اور یہاں طریقت کی ہجرت کے لیے فرمایا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر جاؤ مکے کی طرف، راستہ کھلے گا۔ کچھ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کچھ پلان ہے، کیونکہ خدا کا کوئی نظام اتفاقی اور جلد بازی کے اندر میں نہیں ہوتا، بلکہ سارا نظام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلان کے ساتھ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے وہ جنونی اور بے وقوف اور نادار ہے جو انسان نے کہتے ہیں کہ خود بخود دنیا پیدا ہوگی۔ نیچرلزم ہے کہ خود بخود پیدا ہو رہے، مر رہے، ایک دن ہوگا، زمین پھر سیاروں سے ملے گی، ختم ہو جائے گی۔ پاگلوں کی باتیں ہیں۔ کائنات کا ذرے ذرے کا نظام ایک مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ کے ساتھ کا نظام ہے۔ کوئی چیز اس نظام کے اندر میں بغیر پلان کے نہیں ہوتی، بلکہ ہر نظام میں خدا پاک کا خود ایک پلان ہوتا ہے۔ تو شریعت کی ہجرت کے لیے خود میرے آقا جو مالک شریعت ہے، وہ ذات بابرکت، ذات مقدس میرے آقا کی، اور ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریعت میں اہل شریعت کے پاس میں شریعت کے امین ہیں، جن پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے شریعت کی ظاہری شریعت کو سنبھالنے کی، ایک تو مالک اور دوسرے سنبھالنے والے۔ اب یہاں پر طریقت کے اظہار کے لیے مالک تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے طریقت کے بھی، اس کے لیے میرے مصطفیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر میں مستقل اہل طریقت کے طبقے کو تیار فرمایا۔ یہ نہیں ہوا کہ نبوت اور رسالت کا نظام ختم ہوا تو بعد میں زمانہ گزر گیا تو حضور پیرانے پھر غوث الاعظم آ گئے یا غریب نواز کو پیدا کر دیا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتفاقی طور سے ان سے دین کی فروغ اور دین کی تبلیغ کا کام لے دیا اور آگے ہوتا رہے گا۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کو خاتم النبیین بنایا اور آپ کے دین کو آخری دین قرار دیا۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے جہاں پر شریعت کے سارے نظام کو سیٹ کیا ہے اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں، اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی میں، وہیں پر جہاں شریعت کا سارا نظام محدثین، مفسرین، مجاہدین، متکلمین اور صحابہ میں خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، مختلف شعبوں کے اعتبار سے میرے آقا نے تیار فرمایا، ذمہ داریاں دی صحابہ کرام کو، ایسے ہی اس کے ساتھ پردوں میں رکھ کر قیامت تک کے لیے ولایت کے نظام کو بھی دو جہاں کے مالک میرے آقا نے مسجد نبوی میں اور اپنے نگاہوں سے، اپنے قلب مبارک سے تیار فرمایا۔ یعنی کہ صرف شریعت کا نظام میرے آقا نے نہیں دیا امت کو، بلکہ طریقت کا نظام بھی میرے آقا ہی نے مدینے میں اپنی حیات ظاہرہ کے 23 سالہ زندگی میں، ایک تو یہ تھا کہ ظاہری صورت میں وحی آ رہی ہے، آیتوں کو سنایا جا رہا ہے، احکامات دیے جا رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، مسجد نبوی کا ماحول چل رہا ہے، یہ ظاہری شریعت کا نظام تھا۔ لیکن طریقت کے نظام کی تیاری کا وہ سارا نظام، اس کی تیاری میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب مبارک کے ساتھ، نسبت کے ساتھ میں تیار فرما رہے تھے کہ اپنے حیات ظاہرہ کے اندر میں شریعت کی تکمیل کا حکم خدا کی طرف سے آنے والا ہے، تو اس کے لیے سوالات صحابہ کرام کو تیار کیا۔ یہ نظام امت کو قیامت تک دین اور شریعت کی صورت میں ملے گا، لیکن اس شریعت کو سنبھالنے والا جو نظام ولایت کا نظام ہوگا، طریقت کا نظام ہوگا، اس نظام کو قیامت تک سنبھالنے کے لیے ضرورت تھی کہ میرے آقا اس پر خاص توجہات اور اپنے تصرفات
اور اپنی قلبی روحانیتوں کے فیضان کے ساتھ میں اس نظام کو تیار کرے. خدا کی قسم نبوت اور دین کا نظام بھی میرے آقا کے نعرہ پاک سے ہے، طریقت کا نظام بھی نعرہ پاک مصطفیٰ سے ہے، لیکن شریعت کا نظام یہ اللہ کے احکامات کی صورت میں میرے مصطفیٰ نے ظاہری طور پر امت کو دے دیا، لیکن طریقت کے نظام کی تیاری کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے قلب مبارک سے اس نظام کو نسبت عطا فرمائی. اور طریقت کی تیاری اور طریقت کے سپاہیوں کو بنانے کے لیے میرے آقا نے ظاہری طور پر نہیں بنایا، بلکہ قلب مبارک سے ان کو قریب کر کے اپنی توجہات خاص کے ذریعے سے مدینہ منورہ کے اندر میں طریقت کے نظام کو مکمل بنایا. جیسے شریعت کا نظام مکمل میرے آقا نے فرما دیا، ویسے ہی طریقت کا نظام بھی، لیکن ظاہر میں نہیں، بلکہ میرے آقا اپنی توجہات اور اپنے قلب مبارک یہ چونکہ قیامت تک کے لیے یہ امین ہے یہ نظام، اور میرے آقا کی بڑی امیدیں ان نظاموں کے لیے دین کی اساس اور دین کی حقانیت اور دین کی بقا کا دار و مدار اس طریقت کے نظام پر ہوگا. طریقت کے نظام کو بھی عام تیار کیا جاتا تو پھر امت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، افراتفری پیدا ہو جاتی، منافقین کو اسلام کے خلاف میں سازشوں کے کرنے کا بڑا موقع مل جاتا، کیونکہ منافقین تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوئے تھے ظاہر میں، کہ وہ کہتے تھے ایک طرف مہاجرین کے پیچھے پڑے ہوئے، ایک طرف انصار کے پیچھے پڑے ہوئے، ان کو اکساتے کہ دیکھو وہ اپنے وطنوں کو چھوڑ کر آ کر تمہارے اوپر پڑ گئے تو اے انصارین تم نے ان کو اتنا ساتھ دیا کہ اپنے کھانے میں سے کھانا، روٹی میں سے روٹی، اپنے کاروبار میں سے کاروبار، حتیٰ کہ اپنی 2 بیویوں کو، ایک بیوی کو طلاق دے کر ان کے سامنے ان کو تم نے دے دیا، اتنا ساتھ دیا، لیکن دیکھو مقام تو نعوذ باللہ لاعوذ باللہ دو جہاں کے مالک تو انہی کا مقام زیادہ بیان کر رہے ہیں، تم تو رہ گئے بازو. منافقین یہ بات، اور انصارین کو کہتے، مہاجرین کو کہتے کہ تم تو آقا کی محبت میں اور دین کے تقاضے پر اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، کعبۃ اللہ کو چھوڑا، اپنی آل اولاد کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر آ گئے، لیکن دیکھ نہیں رہو کہ انصارین کو زیادہ مقام مل رہا ہے. یہ سازشیں ہو رہی تھی منافقین کی، یہ امت کے پیچھے پہلے دن سے دین کے اندر دیمک کی طرح سے منافقین لگے ہوئے تھے. اگر طریقت اور شریعت کے دونوں چیزوں کو اگر بالکل کھلے مہار اگر تیار کیا جاتا تو پھر تقابل پیدا ہو جاتا، شریعت اور طریقت میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے. اس کے لیے میرے آقا نے شریعت کے لیے تو اپنی توجہات کے ساتھ میں ظاہری صورت کے اندر میں جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان آیتوں کو سنا دے رہے ہیں، اور وہ احکامات زندہ ہو رہے ہیں، احکامات پر عمل کر رہے ہیں، قرآن پاک پر عمل کر رہے ہیں لوگ، شریعت کا نظام سارا کا سارا مل رہا ہے، اور ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں صحابہ کرام کو، ان کے قافلے جا رہے ہیں، جہاد اور غزوات اور سریات اور جنگیں ہو رہی ہیں، یہ سارا ظاہری شریعت کا نظام سب چل رہا ہے. لیکن اسی کے ساتھ کا ایک نظام میرے آقا نے خاص طور پر اپنے قلب مبارک اور اپنی توجہات خاص کے ذریعے سے چھپا کر، کیوں چھپا کر تیار کیا گیا؟ اس لیے کہ شریعت کے لیے تو صاحب شریعت میرے آقا کی ذات موجود ہے دین کے لیے، لیکن وہ طریقت کے لیے تو طریقت کا سکہ اس وقت میں چلے گا جب کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے. تو پھر طریقت کے نظام کو طے کرنے کے لیے میرے آقا نے خاص توجہات کے ساتھ میں آپ نے اپنے قلب مبارک کے تصرفات سے اور اپنی نظروں سے، اپنے نگاہوں سے اور اپنے قلب مبارک سے طریقت کے نظام کے اصول اور قواعد اور اس لائن کے سارے نظاموں کو دو جہاں کے مالک نے اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں تیار فرمایا، اور شخصیات کو بھی تیار فرمایا، نظام کو بھی تیار فرمایا، اور اشارات بھی فرما دیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو محسوس بھی کر لیا. اور ایک وقت وہ آیا کہ دیکھو اب طریقت کے اظہار کے لیے، شریعت کے اظہار کے لیے اور اس کے دنیا میں پھیلنے اور فروغ ہونے کے لیے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دین کا مالک مجھے بنایا تو میں خود بنفس نفیس مکے کو چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کیا ہوں، اور میرے ساتھ میں رفیق فی الغار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو پھر اللہ کی منشا کے مطابق دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی حیات ظاہرہ کے آخری دنوں کے اندر میں کہا کہ طریقت کی ہجرت کے لیے، طریقت کی ہجرت کے لیے اے عمر فاروق، تم شریعت کی ہجرت کے لیے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خانے کو پورا کر لیا۔ دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام یہ کون ہے؟ مالک طریقت ہے، ولایت کے امام ہیں، اور ازل سے لے کر ابد تک ولایت کی ملکیت مولا علی کی ہے۔ تو کہا کہ جیسے شریعت کے فروغ کے لیے ہجرت ضروری تھی تو میں نے خود ابوبکر کے ساتھ میں کی، تو طریقت کے لیے بھی ظاہری صورت پر طریقت کے فروغ اور امت کو طریقت سمجھنے کے لیے ضروری ہے ہجرت، تو اس کے لیے منتخب فرمایا کس کو؟ ایک تو مالک طریقت سیدنا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو، اور دوسری ذات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ تم کیا کرو کہ میں تو مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف میں ہجرت کیا تھا شریعت کے لیے، لیکن اسی مدینے سے شریعت میں جنہوں نے اب تیار کیا تھا اس ماحول کے اندر میں، اب مدینے سے مکے کی طرف میں ہجرت کرو، طریقت کا پتہ تم کو ملے گا، طریقت کا پتہ تم کو ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مدینے سے مکے کی طرف میں ہجرت، شریعت ملی تھی لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے محمد رسول اللہ، اور طریقت ملے گی محمد رسول اللہ سے لا الہ الا اللہ۔ مکے سے ہجرت مدینہ کو ہوئی دین کے غلبے کے لیے، اور طریقت کے اظہار کے لیے مدینے سے مکے کی طرف بھیجا گیا ہے، اور مرکز عالم قیامت تک کے لیے اسلام کا خدا کی قسم مکہ اور مدینہ ہے۔ شریعت کے لیے ضرورت پڑی تھی کہ پہلے مکے سے نکل کر وحدانیت اور توحید کے ذریعے سے محمد رسول اللہ پر پہنچو، یہ شریعت ہے، اور طریقت کے نظام کے لیے ضرورت پڑے گی کہ مدینہ منورہ سے ہجرت کرو مکے کی طرف میں آؤ، جہاں پر کعبہ ہے، جہاں پر توحید رب العالمین کا وہ گھر ہے، آؤ جاؤ کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام اس طریقت کی ترویج کا فیصلہ ہم تم لوگوں کے ذریعے سے کروانا چاہ رہے، کرو ہجرت۔ چنانچہ ہجرت ہوئی، طریقت کی ہجرت کے لیے منتخب فرمایا اور حکم فرمایا کہ کون؟ کہ جاؤ مالک طریقت جو سیدنا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام ہیں، اور ساتھ میں جاؤ، ساتھ میں شریعت کے پہچان جو حضرت عمر فاروق ہے ان کو ساتھ میں لے کے جاؤ، اور تم دونوں مدینہ منورہ سے ہجرت کرو مکہ مکرمہ کی طرف میں۔ اور جب وہ ہجرت ہوئی تو پھر کہا کہ صرف مکے میں نہیں بلکہ مکے سے راستہ ملے گا طریقت کا، جاؤ جہاں پر راستہ بتایا جائے گا وہاں پر جانا، اور وہاں پر جا کر پھر اس طریقت کے نظام کو قیامت تک کی امت کے سامنے رکھنا کہ ولایت اور طریقت کے نظام کو عبث اور بیکار یا کسی بعد کی صدی میں پیدا ہونے والی اضافی چیز یا کوئی تحریک اور مسلک اور جماعت نہیں سمجھنا، بلکہ خدا کا ایک بنایا ہوا پلان کے مطابق میں ایک نظام ہے شریعت کے ساتھ میں طریقت کا، جو میرے آقا نے خود تیار فرمایا۔ اب چونکہ طریقت والوں کے ذمے دو جہاں کے مالک کو ان پر بڑا ناز ہوتا ہے، اور ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنائیت کا ثبوت دے۔ طریقت کی راہ کے اندر میں میرے بچوں بہت زیادہ ضروری چیز جو ہے، پہلے اس طریقت کے نظام میں اپنائیت کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اپنائیت کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ یہاں ملازمانہ مزاج نہیں چلتا، غرض والے نہیں چلتے، اغراض والے نہیں چلتے، مقاصد والے نہیں چلتے، بلکہ وہاں پر ثبوت دے دینا پڑتا ہے اپنائیت کا۔ اور جنہوں نے اپنائیت کا ثبوت دے دیا ان کو تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے نگاہوں سے، اپنے قلب مبارک کی دولتوں سے قریب کر کے پہلے اپنا بنایا، پہلے اپنا بناتے ہیں، اور اپنا بنا کر ان کو ٹٹولتے ہیں کہ اپنائیت ان میں پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ چھٹ کر بھاگنے والا تو نہیں ہے، غرض کے لیے تو چلنے والا نہیں ہے، اغراض کے لیے تو آیا ہوا نہیں ہے،
بلکہ وہ اس کو پورا پی کر اپنائیت کا ثبوت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، اس چیز کو چیک کیا جائے گا۔ اور جب اپنائیت کا پورا ثبوت دے دیا جاتا ہے تب کہیں جا کر پھر اس کو اس طریقت کے نظام کے اندر میں اعتماد کیا جاتا ہے۔ ایک ہے اپنا سمجھنا اور ایک ہے کہ اس کے علاوہ ضرورت کے درجے میں، غرض کے درجے میں، حاجت کے درجے میں، کسی اور صورت کے اندر میں بادل ناخواستہ بہارت مجبوری چلو مزاج کی وجہ سے قوم میں پیدا ہو گئے، مسلمان بن گئے ہیں، اس کے لیے کر لینا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ طریقت کے نظاموں کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ یہاں پر اپنائیت کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ طریقت کی راہ میں انہی لوگوں کو اس راہ کے قابل سمجھا جائے گا، انہی کے ذریعے سے کام لیا جائے گا۔ پہلی قبولیت کی جو ضرورت کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وہ اپنائیت کا ثبوت دینا پڑے گا کہ اپنے ذاتی مقاصد، اپنے ذاتی مفادات، اپنے اغراض سے زیادہ اس کو اپنا سمجھے اور اپنائیت کا ثبوت دے۔ یہ تو ان کو طریقت کے لیے تیار کیا گیا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، اور پھر وہ صفہ چبوترے پہ رہنے والے فقراء مہاجرین بھی ہیں۔ سونا اور جاگنا، اٹھنا، جینا اور مرنا اپنے لیے نہیں بلکہ منشا مصطفیٰ کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ تو صرف اپنی کوئی غرض اور اپنی کوئی حاجت اور کوئی اپنا تقاضا درمیان میں نہیں رکھے بلکہ کل کا کل اپنے آپ کو حوالے کر دیے۔ تو پھر ایسوں کو طریقت کے لیے چھانٹا گیا، ان کی لسٹ الگ کی گئی۔ کیوں؟ کہ اصل امانت کی حفاظت تو جو دل و جان سے زیادہ اپنائیت کا ثبوت دے اسی کے تو حوالے کریں گے نا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاد میں جاتے تھے، پہلی بات تو یہ کہ ایک ایک صحابی بھی جانے والا یہ سوچ کر جاتا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، ان کی تمنا یہ ہوتی کہ واپس نہ آئے۔ ان کی تو یہ کہ منشا مصطفیٰ پر ہم اپنے آپ کو مر مٹا دیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ منشا بھی نہیں ہوتا تھا کہ اسلام پھیل جائے دنیا میں، اسلام کا فروغ ہو جائے، یہ بھی مقصد نہیں ہوتا تھا، بلکہ مقصد کیا ہوتا تھا؟ میرے آقا نے مجھے منتخب کیا اس سفر کے لیے، واپس ہی نہ آؤں، منشے کو میں پورا کر لوں، اسلام فروغ، اسلام کی تبلیغ، اسلام پھیل جائے تو اس کا ٹینشن صحابہ اکرام کو نہیں ہوتا۔ کون ہوں گے جن سے طریقت کے سپاہی کن کو بنایا جائے گا؟ ان لوگوں کی کہ جن کی نیت مال غنیمت کی بھی نہ ہو بلکہ جن کی نیت اپنائیت کی ہو، مال غنیمت کی نہیں بلکہ اپنائیت کی۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم تو صرف منشا کو پورا کرنے کے لیے۔ جن کو طریقت کے لیے چھاٹا تھا ان کی پہچان کیا تھی کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ مال غنیمت ہوتا، نہ اسلام کا فروغ ہوتا، نہ واپس آنے کا مسئلہ ہوتا۔ بالکل اہل طریقت کی زندگیوں میں یہی بات ملے گی، اہل طریقت کی۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان ہو کہ راجن شاہ ولی کی ذات ہو، اگر تم نظام طریقت اور نظام ولایت اگر سمجھتے ہو تو پھر ذرا اس رخ کے اوپر بھی تو دیکھو کہ راجن شاہ ولی جس زمانے کے اندر میں آئے تھے، ان کا مقصد، ان کے سامنے نظام تھا کہ عادل آباد میں دین پھیلے گا اور یہ 112 مسجدیں بنے گی، یہاں پر اتنے مدرسے قائم ہوں گے، اسلام کو میں پھیلانے جا رہا ہوں۔ تھی نیت نہیں، منشا کو پورا کرنا تھا۔ اولیاء اکرام ایمان دینے کے لیے آتے ہیں، اسلام پھیلانے کے لیے نہیں آتے۔ کیوں؟ کہ اگر ملک کفرستان تھا تو اگر اسلام پھیلانے کے لیے اولیاء اکرام آتے تو یہ کافر و مشرک کو سب سے پہلے ان کو اس ملک کا دشمن قرار دیتے نا، نعوذ باللہ۔ کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ اکبر اعظم کو کہے گا، اورنگزیب عالمگیر کو کہے گا، شاہ جہاں کو کہے گا اور ان کے مطابق کہے گا، لیکن خواجہ جی پر کوئی اعتراض کرے گا؟ کٹر پنتھی بھی غیر مسلم۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ مسلمان تھے اور لینے والے تھے، اور اولیاء اکرام وہ تھے کہ جو آ کر اخلاق کے ذریعے سے دینے والے تھے۔ تو دینے والوں کی انسانیت کا مزاج یہ ہے کہ ان کی وہ قدر کرتی ہے، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا مقصد تو صرف یہی ہوتا ہے کہ
کہ وہ اللہ کے منشا. قرآن مجید میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بار بار آیتوں کے درمیان آتی ہے کہ وہ انبیاء کہتے تھے کہ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تم تک تمہاری امانت کو اللہ کی پہنچا رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم دنیا کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے. اور ان کی منشا کب پوری ہوتی ہے کہ 10-20 ہزار لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمانوں کی فہرست بنا کر یہ اتنے مسلمان ہم بنائے، اس کے لیے نہیں، بلکہ وہ اپنی منشا کو پورا کرنا. صحابہ شہید ہوتے، اسلام کے دشمن ان کو ظاہری طور پر شہید کرتے اور ان کا سر تن سے جدا ہوتا، اور اس وقت میں ان کے اچھلے ہوئے سر کے ذریعے سے زبان سے آواز نکلتی، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہوئے. ایسے لوگ جو اس بات کا ثبوت دے دیں، میرے آقا نے ان لوگوں کو منتخب فرمایا جو اپنائیت کا ثبوت دیا، تو پھر میرے آقا نے ان کو اپنا بنایا. اسلام تو سب کو دیا، اسلام تو شریعت تو سب کو سارے انسانوں کے لیے ہے، وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے سارے انسانوں کے لیے، لیکن طریقت اور ولایت کے نظام کے لیے جنہوں نے اپنائیت کا ثبوت دیا، تو اس نظام طریقت کو، تو نظام ولایت کو جو میرے آقا کے دین کے سنبھالنے کی قیامت تک جس پر ذمہ داری دینا تھا، ان کو سب سے پہلے اپنائیت کا ثبوت دینا پڑتا ہے کہ یہ ہماری جان سے زیادہ، ہماری تمناؤں سے زیادہ، ہماری ضرورتوں سے زیادہ، ہماری خواہشات سے زیادہ اور اپنائیت سے زیادہ ان کے پاس میں اپنائیت کا ثبوت ہوگا یہ کہ یہ میرا ہے. طریقت کی قبولیت کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنائیت کا ثبوت دے کہ میری جان سے زیادہ، اپنی خواہشات، اپنی ضرورتوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے دوست احباب سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ میں اس کو اپنی اپنائیت سمجھتا ہوں، یہ اپنا سمجھتا ہوں. اس بات کا ثبوت دے گا تو پھر اس کو دو جہاں کے مالک اپنی نظروں میں لے کر اپنے قریب کریں گے. آج بھی وہی اصول میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دنیا کے کسی کونے کا بھی، چاہے وہ خانقاہ محمدی والے تم اور میں کیوں نہ ہو، آج بھی اگر اپنے سچے دل کے ساتھ میں، دل کے رخ کے ساتھ میں اپنائیت کا ثبوت دے دو، تو خدا کی قسم جیسے میرے آقا دو جہاں کے مالک نے حضرت اویس قرنی پر توجہ ڈال کر ان کو دور رکھ کر نوازا تھا، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ مدینے میں وہاں سے تم پر، مجھ پر نظر کر کے اپنائیت دے دیں گے. مگر کب؟ جبکہ تم اپنائیت کا ثبوت پہلے دینا پڑے گا. ساری دنیا، ساری نسبتیں، ساری رشتہ داریاں اور ماں باپ، بیوی، بچے، اولاد، سب کچھ پرائی نظر آئے، صرف ایک طرف میں میرے آقا کی نسبت اگر نظر آئے، اگر یہ اپنائیت میرے بچوں تم اور میں دے دیں گے، تو جو فیضان میرے مصطفیٰ نے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرمایا، اور جو فیضان غوث العظم پر فرمایا، جو فیضان غریب نواز پر فرمایا، اور جو فیضان راجن شاہ ولی پر فرمایا، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ مدینے والے تم پر، مجھ پر بھی فرمائیں گے. کمی جو ہے وہ ہم ابھی اپنی اپنائیت کا ثبوت نہیں دے سک رہے. 14 صدی نہیں، 15 صدی نہیں، 500 صدی گزر جانے دیجیے، لیکن جو اپنائیت کا ثبوت دے دے گا میرے آقا اس کو وہ اپنا بنا کر، مگر یہاں پر ثبوت زبان کے دعوے نہیں چلیں گے، یہاں پر ثبوت رسمیت نہیں چلے گی، یہاں پر ثبوت اپنائیت ہوگی. گھر جل گیا، جل گیا، جل گیا، آپ بات کیوں جل گیا، جل گیا، اور کوئی آگے بولے تمہارا گھر جل گیا، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنائیت دی، اپنائیت کا ثبوت ہم نے نہیں دیا تو پھر کیوں شکایت کرتے ہو؟ یہاں تو اپنائیت کا ثبوت دیتے ہیں تو ان کے نوازے جانے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی. سب کچھ کو بھول جائے اور صرف وہی رہے، اس کو اپنائیت کہتے ہیں. اپنائیت اگر ہو جائے گی تو پھر میرے آقا مدینے والوں کی نگاہ کرم کی خیرات ملنے میں دیر نہیں لگے گی. آج بھی نوازنے کے لیے میرے آقا، اور آج بھی نوازنے کے لیے مولا علی، اور آج بھی نوازنے کے لیے غوث و خواجہ امت کو تو نوازتے رہیں گے، کیونکہ ایک ہی طبقہ اس وقت تک اولیاء کا، قطب غوث ابدال کا بنا کے یہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ہر زمانے میں بناتے رہیں گے. ان مقاصد کو اپنائیت ہم نے نہیں دی، جس کی وجہ سے آج ہماری اور آپ کی ترقیاں رکی ہوئی ہے. راہ طریقت کے حق کے سپاہیوں کے انتخاب میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے
اور یہ نظام صرف اپنوں کو دیا جاتا ہے میرے مصطفیٰ، اور وہ ظاہری طور کے اوپر جب اپنائیت کا ثبوت کسی قوم اور قبیلے سے بھی رہنے والا ہو، لیکن وہ اپنی طرف سے اپنائیت کا ثبوت دے دیتا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ بھی اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ کس کو بنا لیتے ہیں؟ اپنا بنا لیتے ہیں، اور اپنا بناتے ہیں تو امین بنا دیتے ہیں اس کو، اپنا بنا لیتے ہیں تو مالک بنا دیتے ہیں اس کو۔ رحمت للعالمین ہے میرے آقا کی ذات سارے انسانوں کے لیے ہے، تو ہمارے دلوں اور ہمارے سینوں کے اندر اپنے خاندان کی تو فکر ہو، اپنے گھر کی تو فکر ہو، اپنے پیر بھائیوں کی تو فکر ہو، مسلمانوں کی تو فکر ہو، اپنے مسلک و جماعت والوں کی فکر ہو، لیکن وہ دنیا میں پھیلی ہوئی اس انسانیت کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، تو یہ اپنائیت والے کہاں ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور میرے آقا نے ایسے طبقے کو جو تیار فرمایا اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں، وہ طبقہ طریقت کے نظام کے لیے تیار فرمایا، اور اسی میں سے پھر فرمایا کہ اچھا اس طریقت کے دنیا میں قیامت تک کے لیے اظہار کے لیے جاؤ اے عمر فاروق اور مولا علی، ایک تو مالک ولایت تھے مولا علی کی ذات، اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہنچایا کہاں پر؟ وہاں پر ہجرت ہوئی مکے سے مدینے کی طرف میں، اور طریقت کے لیے ہجرت کروایا مدینے سے مکے کی طرف میں، اور مکے کی طرف میں آئے تو پھر وہاں سے کہا کہ وہاں مرکز مکہ تھا، تو ممکن ہوتا تھا کہ اویس قرنی کو مکے کو بلا لیا جاتا، لیکن نہیں، پھر کہا کہ نہیں، مرکز ولایت کے اوپر چلے جاؤ۔ مرکز ولایت کہاں؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ جہاں پر تھے، ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر چلے گئے، وہاں پر ملاقات ہوئی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا، بڑے چھپے ہوئے انداز کے طرف فرمایا کہ آپ لوگ آئے، بڑی تکلیف برداشت کی آئے ہمارے پاس میں، جاؤ چند دن کی بات ہے، اس کے بعد ایسی ملاقات ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اشارہ فرمایا قیامت کی طرف میں، قیامت قریب ہے، قیامت کا راستہ بنانے میں مصروف ہوں۔ بڑے راز اور رمز ہے ان چیزوں کے اندر میں۔ طریقت والے کون ہوتے ہیں؟ قیامت کے میدان میں جلوہ گری میرے آقا کی ذات کی اللہ کروانے کے لیے قیامت کو قائم کرے گا، تو وہاں پر اہل بیت اور آل رسول اور اولیاء اکرام کے ان مقامات کے اظہار کا میدان قیامت ہوگا۔ وہاں پر پہچانیں گے اولیاء کی عظمتوں کو، لوگ دیکھیں گے کہ اولیاء کا مقام کیا ہے وہاں پر۔ خدا کہے گا کہ ہر ایک گروہ اپنے سردار کے ساتھ جنتوں میں جاؤ، اکیلے اکیلے مت بھاگو۔ تو پھر وہاں پر جن کے سردار، تو وہاں سمجھ میں آیا کہ ہمارا کوئی سردار نہیں تھا، میرے خاندان کا کوئی سردار نہیں تھا، اور وہاں سرداری کس کی چلے گی؟ یہ لیڈروں کی یا مسلک اور جماعتوں کی نہیں، وہاں سرداری چلے گی آل رسول کی اور اولیاء کی۔ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سہبردیہ اور نقشبندیہ ہوگا، ان کے تحت میں پھر جنتیوں کو ان کے نشانوں اور جھنڈوں کے نیچے، ان اولیاء کے پیچھے۔ اب سوچیں اپنے افراد خاندان کو، اپنے علاقے والوں کو جو سلاسل سے دور ہے، جب اگر ان سلسلوں کے ساتھ میں اگر نہیں ہو کر جائیں گے وہاں پر، تو وہ لوگ کس کے پیچھے جا سکیں گے وہاں پر؟ یہ لوگ تو آنے نہیں دیں گے نا۔ پھر وہ جو سلاسل سے وابستہ ہو گئے تھے، بیعت شروع کر چکے تھے کسی نہ کسی طرح سے، وہ لوگ تو اپنے اپنے پیشوا کے پیچھے جنتوں میں چل جائیں گے۔ اب رہ جائیں گے میدان قیامت کے اندر میں وہ بے سہارا بے پیر کے مردود، بے سہارا اور بے پیر کے مردود، سلسلوں کا انکار کرنے والے بدعقیدے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری میری اولاد ہو، ماں باپ ہو، بھائی بند ہو، داماد ہو، رشتہ دار ہو، سالے سالیہ ہو، یہ نہیں ہے کہ ہم بے فکر ہو جائیں ان چیزوں سے، لیکن وہ حکمتیں اختیار کرو کہ ایک ایک انسان کسی نہ کسی طرح سے آل رسول سے، پنجتن پاک سے، دجا کے مالک کے نارین پاک سے قریب ہو جائے۔ یہ ذمہ داری ہے تمہارے میرے اوپر، یہ اپنائیت کا ثبوت ہے۔ ورنہ جو اپنائیت کا ثبوت دے دے، اپنائیت کا ثبوت دے دے، تو میرے آقا اس کو پھر اپنائیت بھی دے دیں گے کہ ہاں تو میرا ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیں گے میرے آقا جو تیرا ہے پھر وہ بھی میرا ہے۔ وہاں پر پھر خوشخبریاں سنا دی جائے گی، ان کے طفیل میں لاکھوں کی مغفرت کا سامان ہو جائے گا۔ اور جن کو میرے آقا اپنا بنا لیتے ہیں نا، ان کی عظمتوں کو ظاہر فرمایا
کہ ایسا کوئی مقبول بندہ جو ان کا بن چکا ہے مدینے والوں کا، اگر اتفاقی انداز میں کسی نئی آبادی کے اندر کسی قبرستان کے پاس میں چلے جائے، قبرستان سے گزر جائے اور ایک نظر اس قبرستان پر ڈال دے، تو اس اللہ والے کی نظر کی وجہ سے سارے قبرستان والوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کا مقام ہوتا ہے۔ اپنی ذات سے اپنا سمجھنا اور اپنا بنا لینا ہے، اپنائیت کا ثبوت دے دینا، تاکہ وہ بھی تم کو اور مجھ کو اپنا بنا لے۔ کسر تمہاری میری اپنی طرف سے ہے کہ ہم ابھی اپنائیت کا ثبوت نہیں دیے۔ اپنا اور پرائے میں فرق تو معلوم ہو گیا نا، اپنا اور پرائے کون ہے؟ ہم نے اب اس نظام کو اور ان مقاصد خانقاہ کو ہم نے پرایا بنا رکھا ہے، اس کے لیے تم کو مجھ کو ہمارے آقاؤں کی اپنائیت نہیں مل رہی ہے، ورنہ اگر اپنائیت کا ثبوت دے دو تو پھر اپنائیت دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہم کو اپنائیت کے ساتھ اپنائیت دینے کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، کمیوں کو دور فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔